آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریلیف ہے یہ زیرے کے برابر ہے، لیکن یہ زندگی میں، آپ کی زندگی میں بھی اور شاید ہم سے پہلے والوں کی زندگی میں بھی ایک بڑا اضافہ ہے، تو اس کو کسی بھی طرح سے وہ کیا تو نہیں جا سکتا کہ یہ کیسے اتنا بڑا اضافہ کیا گیا، لیکن اگر دیکھا جائے جو ملکی صورتحال ہے اس کو بہتر رکھنے کے لیے یہ والا فیصلہ کیا گیا۔ کچھ تنقید کرنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اضافہ بغیر کسی وجہ کے کیا گیا، تو اس کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں عوام کو کہ یہ باقاعدہ ضروریت تھی اور اس کے بغیر ہمارا مشکل ہو جانا تھا، حالات زندگی مشکل ہو جانے تھے، اور کہیں یہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کیا گیا سارا کچھ؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ صرف ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ عالمی جنگ بنتی جا رہی ہے اور اس کو روکنا انتہائی ضروری ہو گیا ہوا ہے۔ پاکستان گو کہ اس پر سفارتی معاہدوں پر کوششیں کر رہا ہے اور اس میں کچھ حد تک کامیابی ہوئی بھی ہے۔ وزیر اعظم نے جو ٹویٹ کیا تھا مذاکرات کے حوالے سے، اس کو ٹرمپ نے ری ٹویٹ بھی کیا تھا، اور ابھی جو حالات اس وقت بن چکے ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ہیں۔ ابھی آپ اگر اعداد و شمار اٹھائیں تو پاکستان میں تو ڈیزل صرف 22% کے قریب جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے، فلپائن میں یہ 82% کے قریب، نائجیریا میں 78% کے قریب یہ ڈیزل جو ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے۔ اور جن ممالک میں آپ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، وہاں اب گیس کے بھی جو ہے وہ چوری کا معاملہ، آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ 1400 سلنڈر قبرستان میں جو ہے وہ انہوں نے دفن کیے ہوئے تھے، وہاں سے نکلوائے گئے ہیں، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، وہاں چونکہ راشن کارڈ وغیرہ کا سلسلہ ہے۔